بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جو انسان اپنے آپ کو دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس بندے کو اللہ رب العزت آخرت میں انعام سے نوازیں گے، کبھی کبھی اللہ رب العزت دنیا میں اس کو نقد انعام عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسا انعام عطا فرماتے ہیں کہ دنیا والے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ آخرت میں کیا نعمت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت میں جانے کے بعد جنت کے گلاب سے بننے والے حور عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں اللہ رب العزت جو انعام عطا فرماتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ رب العزت اس کو ظاہر بھی کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک و عنبر کی خوشبو مہکتی تھی، تو ایک مرتبہ اس کے متعلق کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں، یہ تو فضول خرچی ہے۔ تو اس بندے نے اور اس نوجوان نے جواب دیا کہ سنو، میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہ خریدی ہے، نہ میں نے کوئی خوشبو لگائی ہے۔ تو سائل نے پھر سوال کیا کہ یہ خوشبو پھر کہاں سے آتی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے جو میں آپ کو نہیں بتلا سکتا ہوں۔ سائل نے جب بار بار اصرار کیا اور یوں کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں، اگر آپ بتا دیں گے تو شاید اس سے ہمیں بھی کوئی فائدہ پہنچ جائے، ہمارا بھی کچھ نفع ہو جائے۔ تو اس بندے نے پھر اپنا واقعہ سنایا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے باپ جو تھے، میرے والد محترم جو تھے، وہ تاجر تھے اور گھریلو جو سامان ہوتا ہے اس کو بیچتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور میرے والد صاحب سے اس نے یوں کہا کہ آپ اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بیچ دیجئے تاکہ میں اس کے ہاتھ جو سامان کی قیمت ہے وہ بیچ دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا اور جس مکان میں وہ مجھے لے کر گئی ہے وہ نہایت خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر میں پہنچا تو اس میں بہت اچھے بیڈ روم اور کمرے بنے ہوئے تھے، اور اس مکان میں ایک تخت کے اوپر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ جب وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور میری طرف متوجہ ہو رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اس لیے کہ میں بہت حسین و جمیل تھا، تو اس کی جو نقل و حرکت تھی اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت تڑپ رہی ہیں اور مجھے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میں اس جگہ پر پھنس گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں گناہوں سے کس طریقے سے بچوں۔ اور میرے دوستو، یاد رکھنا، جو بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحہ کرتا ہے، گناہ کا موقع آ جاتا ہے اور وہ جب اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری نافرمانی سے بچنا چاہتا ہوں، شیطان اور نفس تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ میں تیری نافرمانی کر لوں، جب بندہ کوشش کرتا ہے، میرے دوستو، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، اور ایک راستہ نہیں بتاتا ہے اللہ رب العزت، ہزاروں راستے اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں بھی سچی طلب تھی کہ میں گناہوں سے بچوں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اچانک اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ کچھ منٹ کے لیے مجھے مہلت دے دیں، میں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں، وہاں پر میں قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤں اور اچھی طریقے سے صاف ستھرا ہو جاؤں۔ تو اس لڑکی نے فوراً اپنی باندیوں کو اور خادموں سے کہا کہ تم جلدی سے بیت الخلاء جاؤ اور اس کو اچھی طریقے سے صاف کر دو۔ میں بیت الخلاء میں داخل ہوا
اور میں نے خود نجاست کی اور اس نجاست کو میں نے اپنے بدن کے اوپر اور اپنے کپڑوں کے اوپر لگا دیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ جب اس حالت میں مجھے اس نے دیکھا تو اس نے اپنے خادماؤں کو اور اپنے غلاموں کو یوں کہا کہ ایسے گندے انسان کو تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس کو یہاں سے نکال دو، باہر پھینک دو اس کو، یہ بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ اور اس نے یہ کہہ کر مجھے اپنے گھر سے دھکا دے کر نکال دیا۔ میں باہر چلا گیا، میرے پاس ایک درہم موجود تھا، میں نے اس سے ایک صابن خریدا، کچھ چیز خریدی، نہر کے کنارے کے اوپر گیا اور جا کر پھر میں نے اچھی طریقے سے غسل کیا اور اسی صابن سے میں نے کپڑے بھی دھو دیے اور واپس وہ کپڑے میں نے پہن لیے۔ اور یہ جو راز میرے ساتھ ہو چکا تھا، یہ جو پورا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں نے کسی کو یہ واقعہ پورے دن نہیں بتایا۔ لیکن جب میں رات کو سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، خواب میں نے ایک فرشتوں کو دیکھا۔ وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی، جو راستہ تم نے اختیار کیا تھا، اس کے بدلے میں تم کو یہ خوشبو پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے اور جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ یہ راز ہے اس کا کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچا، اپنے بدن کے اوپر میں نے گندگی لگائی اور اس گندگی کو اللہ رب العزت نے مشک عنبر کی خوشبو سے بدل دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے مجھے نقد انعام دیا۔ میرے دوستو، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی میرے دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بدنگاہی سے میرے دوستو بہت بچائے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنظری کرنے والے کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، جس کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا میرے دوست کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میرے دوستوں، ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے پھر؟ میرے دوستوں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہر وقت رحمت ہمارے اوپر رہے، بالکل یقیناً چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔